دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ اقبال کی زندگی کے خفیہ پہلو بتائیں گے۔ ہم آپ کو علامہ اقبال کی شادیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کتنی شادیاں کی اور ان سے ان کے کتنے بچے پیدا ہوئے۔ اقبال کا اپنی پہلی بیوی کریم بی بی سے ساری عمر کیا جھگڑا رہا، ان کی کیوں نہ بن پائی۔ اقبال نے سردار بیگم سے نکاح کے بعد ان کے کردار پر شک کیوں کیا جب اقبال نے طائف کو قتل ہی کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ علامہ اقبال کی کل 3 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی کریم بی کے ساتھ جس کا تعلق گجرات سے تھا۔ 1893 میں یہ شادی رواج کے مطابق ان کے بزرگوں نے طے کی تھی۔ ان کی بات کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس شادی پر راضی نہیں تھے، مگر چونکہ 16 سال کے لڑکے تھے اس لیے بزرگوں کے احترام کے پیش نظر کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شادی کے پہلے 2 سال سیالکوٹ میں گزار کے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ اس دوران کریم بی نے زیادہ وقت میکے گجرات میں گزارا۔ اس دوران علامہ اقبال کی پہلی بیٹی معراج بیگم 1896 میں اور پہلا بیٹا آفتاب اقبال 1898 میں پیدا ہوئے۔ 1900 سے لے کر 1905 تک 5 سالہ ملازمت کے دوران جب اقبال نے باٹی دروازے والے مکان میں رہائش اختیار کی تو کریم بی نے ان کے ساتھ اس مکان میں قیام نہ کیا۔ نذیر نیازی کی رائے میں کریم بی سے کشیدگی کی ابتدا انہی ایام میں ہو گئی تھی۔ اقبال جب 3 سال یورپ میں گزار کر لوٹے تو ان کی بیٹی 12 برس کی اور بیٹا 10 برس کا ہو چکا تھا۔ نذیر نیازی لکھتے ہیں کہ یورپ سے واپسی کے بعد اگرچہ کریم بی لاہور آتی تو اقبال ان کا بڑا خیال رکھتے، مگر کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ باپ اور بھائی کی کوششوں کے باوجود علیحدگی کی نوبت آ گئی۔ بغیر طلاق کے چارہ نہ رہا، لیکن والدہ آفتاب کی عزت نفس نے گوارا نہ کیا۔ محمد اقبال کفالت کے ذمہ دار ٹھہرے، چنانچہ اقبال ایک مقررہ رقم ہر مہینے بھیج دیتے تھے، حتیٰ کہ آخری لالت کے دوران بھی یہ رقم باقاعدہ روانہ ہوتی تھی۔ اقبال کی یہ شادی کیوں ناکام ہوئی؟ جواب میں الزام لگانے کو تو کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے، مگر ٹھوس شواہد بتاتے ہیں کہ شادی کی ناکامی کی اصل وجہ یہ تھی کہ دونوں کے مزاج میں بہت فرق تھا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ اقبال کی یہ شادی زمانہ طالب علمی میں ہوئی، وہ ابھی اپنے قدموں پر کھڑے بھی نہ ہوئے تھے اور ان کا تعلق بھی ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے برعکس کریم بھی ایک امیر گھرانے سے تھی۔ انہوں نے گجرات کے محلہ شال بافاں کی ایک ایسی حویلی میں پرورش پائی تھی جو کسی محل سے کم نہ تھی۔ اقبال کی اس ناکام شادی کا سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوا جو والد کی شفقت سے محروم رہے۔ اقبال کی پہلی بیٹی معراج بیگم 19 سال کی عمر میں 17 اکتوبر 1915 میں اپنے حالقے حقیقی سے جا ملی۔ نذیر نیازی لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں رشتہ عجلت میں طے ہوا، فریقین نے اس معاملے میں احتیاط سے کام نہیں لیا۔ پہلی شادی میں ناکامی کے بعد اقبال نے 2 شادیاں اور کیوں کی؟ اس سوال کا جواب فرزند اقبال جاوید اقبال نے اپنی کتاب زندہ رود میں دیا ہے کہ یوں تو بہت سی امیر خواتین اقبال سے شادی کی خواہش مند تھی، مگر اقبال ایسی خاتون کی تلاش میں تھے جو ان کی بیوی کی حیثیت سے ان کے خاندان کے افراد سے ان کے گہرے تعلق اور وابستگی کو قائم رکھ سکے۔ دوسری شادی کے سلسلے میں جو 1910 میں ہوئی، مرزا جلال الدین کا بیان ہے کہ اقبال کے دوست شیخ گلاب دین وکیل نے موچی دروازے کے ایک کشمیری خاندان کی صاحبزادی سے اقبال کا رشتہ کرنا چاہا۔ جب بات پکی ہوئی تو اقبال کے بڑے بھائی سیالکوٹ سے آئے اور مرزا جلال الدین، میاں شاہ نواز، مولوی احمد دین اور شیخ گلاب دین کو ساتھ لے کر اقبال کے سسرال پہنچے۔ وہاں ان کا نکاح سردار بیگم سے پڑا گیا۔ اس موقع پر صرف نکاح ہوا، رخصتی عمل میں نہ آئی۔ نکاح کے بعد رخصتی اس لیے التوا میں پڑ گئی کیونکہ نکاح کے بعد اقبال کو 2 گمنام خطوط موصول ہوئے جن میں سردار بیگم کے چال چلن پر نکتہ چینی کی گئی۔ یہ اقبال کے لیے بے حد پریشانی کا دور تھا۔ اقبال نے ارادہ کر لیا کہ سردار بیگم کو طلاق دے کر کہیں اور شادی کی کوشش کریں گے۔ اسی دوران اقبال کے ایک پرانے دوست سید بشیر حیدر، جو ان دنوں ایکسائز انسپکٹر لدھیانہ تھے، لدھیانہ کے ایک کشمیری خاندان کی صاحبزادی مختار بیگم کے رشتے کا پیغام لے کر آئے۔ مختار بیگم کا خاندان 9 لکھیوں کا خاندان کہلاتا تھا۔ اسی اثناء میں سردار بیگم سے متعلق خطوط کی تحقیق کروائی گئی تو معلوم پڑا کہ وہ خطوط ایک وکیل نے تحریر کیے تھے جو سردار بیگم کی شادی اپنے بیٹے سے کرانا چاہتا تھا۔
سردار بیگم نے جو اقبال سے عقد کے سبب 3 سال تک طرح طرح کے مصائب برداشت کرتی رہیں، خود جرأت کر کے اقبال کو خط لکھا کہ انہیں اس بہتان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ میرا نکاح تو اب آپ سے ہو چکا ہے، اب دوسرے نکاح کا تصور نہیں کر سکتی، اسی حالت میں ساری زندگی بسر کروں گی۔ اقبال خط پڑھ کر اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور مختار بیگم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ مختار بیگم کی اجازت سے سردار بیگم کو بھی اسی گھر میں لانے کا ارادہ کیا، اسی لیے سردار بیگم سے اگست یا ستمبر 1913 میں دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا تھا۔ انارکلی والے مکان میں دونوں بیگمات اکٹھی ہوئیں تو ایسی محبت پیدا ہوئی جو بہنوں میں بھی نہیں ہوتی۔ مختار بیگم 1924 میں لدھیانہ میں وفات پا گئی۔ اقبال نے ان کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ سردار بیگم کے بطن سے جاوید اقبال اور منیرہ پیدا ہوئے۔ سردار بیگم 1935 میں فوت ہوئی۔ اقبال کی پہلی بیوی کریم بی کا انتقال 1947 میں ہوا اور انہیں لاہور کے معراج دین قبرستان میں دفن کیا گیا۔ مخالفین اقبال نے یہ الزام بھی لگایا کہ اقبال نے پہلی بیوی سے ناانصافی کی اور اپنے بیٹے آفتاب کو وراثت سے محروم رکھا۔ یہ الزام سید حامد جلالی نے اپنی کتاب علامہ اقبال اور ان کی پہلی بیوی میں لگایا، جو 1967 میں شائع ہوئی۔ پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر نے اپنی کتاب اقبال کی شخصیت پر اعتراضات کا جائزہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ علامہ اقبال کی پہلی شادی کے متعلق کتاب کے حقیقی مصنف آفتاب اقبال تھے، کیونکہ آفتاب اقبال اپنی والدہ کو مظلوم اور والد کو ظالم سمجھتے تھے۔ فرزند اقبال نے اپنے والد کے متعلق وہی الزامات دہرائے جو بھارتی مصنف اقبال سنگھ کی کتاب پرجوش مسافر میں لگائے گئے ہیں۔ حاسدین اقبال نے عطیہ فیضی کے نام اقبال کے خطوط اور گلوکارہ امیر بیگم کا نام استعمال کرتے ہوئے کردار اقبال پر خوب بہتان بازی کی بوچھاڑ کر رکھی ہے۔ حیات اقبال میں دے رکھا ہے۔ تمام الزامات کو اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی کتاب زندہ رود میں رد کر دیا۔ ان کے ساتھ میری آج کی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔